ان کا نیکی ایک پہاڑ لے کے تم ہٹ جاؤ. دوسرا آئے گا کہے گا ضربنی ھذا، یا اللہ اس نے مجھ کو مارا تھا، میں غریب تھا، کمزور تھا، پیسے کے بلبوتے پر مکھیا، بدھائک، تھانہ، پولیس اس کا ساتھ دیا تھا، لیکن یہ اللہ آج قیامت کا دن ہے، آج انصاف کا دن ہے، مجھے بدلہ چاہیے رب العالمین. کہے گا نیکی کا دوسرا پہاڑ لے کے سائڈ ہو جاؤ. تیسرا آدمی آئے گا کہے گا قذفنی ھذا، ہے اللہ اس نے میرے بیٹے کو مجھ پر تہمت لگایا تھا. تہمت، زناکار کوئی دوسرا تھا لیکن زنا کے الزام میں مجھے میرے بیٹوں کو پھنسا کر کے جیل بھجوانے کا کام کیا تھا. ہے اللہ آج یوم الجزا ہے، انصاف کا دن ہے، مجھے بدلہ دلا دیا جائے. اللہ بولے گا نیکی کا تیسرا پہاڑ لے کے چلے جاؤ. چلا جائے گا. چوتھا آدمی آئے گا کہے گا رب العالمین میرا بہت کم زمین، سیٹھ صاحب نمازی ہے، تہجد گزار ہے، حج کر کے آئے ہیں، بڑے مولانا ہیں، لیکن یہ اللہ ان کے بغل میں ماتر 10 کٹھا زمین میرا. ہر سال گرما دھان روپتے سمے کدال سے آر کاٹ لیا کرتا تھا، آری کاٹ لیتا تھا. انصاف نہیں ملا ہے. ہے اللہ یہ انصاف کا دن ہے، مجھے انصاف ملنا چاہیے. رب العالمین بولے گا فلانا آدمی تم نے زمین کا آری کاٹا تھا، تمہیں میرے نبی کی حدیث پتہ نہیں تھا کہ نبی نے کہا تھا کہ من قطع منار الارض، جس نے زمین کی آری کاٹا وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے. دوسری روایت میں ہے کہ من تغیر منار الارض، جس نے زمین کو دبانے کی کوشش کی ہماری امت میں سے نہیں ہے. پھر بھی سنا نہیں. اللہ کہے گا جاؤ نیکی کا 5واں پہاڑ ان کو دے دو. ایسے کرتے کرتے پوری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. مطالبات اور باقی ہے، اور لوگ بول رہے ہیں کہ ہم پر بھی الزام ہے. اللہ بولے گا اب تو نیکی نہیں ہے، مطالبہ باقی ہے. اب ایک کام کرو، تم لوگ اپنے گناہ کو اس پر لاد دو. لاد دیا جائے گا اور اس آدمی کو نیکیوں کے ساتھ آنے والا آدمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ایک دوسری حدیث میں نبی نے پوچھا صحابہ سے ای المفلس، مفلس کون ہے، فقیر کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا حضور جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو وہی فقیر ہے، وہی فقیر ہے. آپ نے کہا نہیں نہیں یہ وہ آدمی فقیر ہے. مفلس یہ ہے کہ نیکیوں کا پہاڑ لے کے آئے گا لیکن اتنا ظلم کیا ہوگا، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کو تماچا مارا ہوگا، کسی پر تہمت لگایا ہوگا، کسی کی زمین کی آری کاٹا ہوگا، کسی کے پڑوسی کے ساتھ بدسلوک کیا ہوگا، پڑوسی کی بیٹی کے ساتھ زنا کیا ہوگا، غیر کو ستایا ہوگا. اس کا ہزاروں صحابہ ایسے چیلنج کرتے تھے کہ ہماری زبان سے، ہماری ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی. ایک اور حدیث نبی فرماتے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. کامل مسلمان وہ ہے جن کی ہاتھ سے، جن کی زبان سے دوسرا آدمی محفوظ رہے. محفوظ رہے مطلب سمجھ رہے، یعنی ہماری زبان سے کبھی گالی نہیں نکلی ہے، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی ہے، ہاتھ سے کسی کو تماچا نہیں لگا. اور ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جو زبان پہ گالی دیتا ہو. لا يدخل الجنت الفاحش والمتفاحش، گالی دینے والا. پھوس، بیٹی روٹی، مکئی کھا لیا ہے کسی کی بکری نے، آپ بیٹی روٹی کر کے گالی دے رہے ہیں. آپ کا بہترین ساگ لگا ہوا تھا، کوئی ساگ اٹھا کے لے کے چلا گیا ہے. آپ حاجی صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، نمازی ہیں، لیکن پھر بھی بیٹی روٹی کر کے گالی دے رہے ہیں. ارے گالی دے کے آ جائے گا واپس. اور نبی کی حدیث بھول گئے لا يدخل الجنت الفاحش، فحش کہنے والا جن کی زبان کھچڑ ہے، نبی کا حکم ہے، نبی کی پیشن گوئی ہے، جنت پہ نہیں جائے. اس لیے میرے بھائیوں گالی گلوچ نہ دیں. خاندان، رشتہ دار سب کے ساتھ جڑے رہیں. شادی ہو رہی ہے، دوستوں کو دعوت دی گئی ہے، کہتے سامنے والا چچا دیکھ نہیں رہے، کہا ان کی کھوپڑی الٹا ہے، نہیں آتا ہے، 1 سال سے بچ چکا. جبکہ اسلام کا حکم ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی آدمی سے بات نہیں کر سکتے. ہاتھ پیر پکڑ لیجئے، چچا کو راضی کیجیے. قیامت کی نشانی ہے کہ غیروں کو دوست بنا
ہوئے قیامت میں اور اپنے خاندان اپنے رشتے ناتوں کو دور کیا جائے۔ اس سے پتہ چلا کہ خالہ ہے، چچیری خالہ، نبی نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے درجے کا ہے۔ نبی نے فرمایا العم بمنزلۃ الاب، چچا باپ کے درجے میں ہے۔ اس لیے سب کو راضی رکھیے، ناراض نہیں کیجیے، ماں باپ کو ناراض نہیں کیجیے، کسی ویکتی کو ناراض نہیں کیجیے۔ اللہ بار بار کہتا ہے جب جب بندہ کسی کی مدد میں ہوتا ہے تو ہم ان کی مدد میں ہوتا ہے۔ ایک حدیث نبی فرماتے ہیں من ستر مسلمان سترہ اللہ یوم القیامہ، اگر آپ نے کسی مسلمان کے عیب پہ پردہ ڈالا تو اللہ کہتا میں قیامت کے دن ان کے گناہ پہ پردہ ڈال دوں۔ پردہ ڈالنا سمجھ رہے ہیں؟ خیرو گنج آ گئے، کوئی باہر کا آدمی بھی آئی تھا، دکان میں چوک چوراہے پہ ملاقات ہو گئی، کہاں جا رہے ہیں؟ خیرو گنج میں فلانا کی لڑکی کو بہو بنانے کے لیے دیکھنے آئے۔ کن کے ساتھ؟ کہا انجینئر بیٹا کے ساتھ۔ کہا کیسا ہے یہ لوگ گھرانہ؟ جان پہچان آپ نکل گئے، سب ٹھیک ہے، پیسہ والا بھی ہے، لیکن پہلے زمانے میں ان کے خاندان میں دارو اور زناکاری عام تھا، بھی ٹھیک، لیکن آپ نے نقص لگا دیا۔ نبی فرماتے ہیں آدمی مومن نہیں۔ کون آدمی؟ کیوں آپ نے شکایت کر دی؟ غلط ہے یہ، کیوں آپ نے دوسرے کی شکایت کر دی؟ غلط بات ہے کہ نہیں؟ آپ سامنے ان کو سمجھا سکتے تھے۔ حدیث بھول گئے کہ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان بھائی کے گناہ پر عیب پر پردہ ڈالا، اللہ کہتا ہے میں ان کے گناہ پر قیامت کے میدان میں پردہ ڈالوں گا، چھپا دوں گا۔ اور ہم لوگ اپنی بڑائی کرتے ہیں اور دوسری کی برائی پہ لگے رہتے ہیں۔ صحابہ اپنی برائی کرتے تھے کہ ہمارے سے اچھے ہمارے بھائی ہیں، ہم خراب ہیں، لیکن آج کا دور ایسا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم اچھے ہیں، سب خراب۔ غلط ہے کہ نہیں؟ تو بندوں کی مدد، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ایمان کا تقاضا ہے۔ دوستو سب کا خیال رکھے گا۔ ایک صاحب اسٹینڈری سے کہہ رہے ہیں کہ 10 سال سے ہم کسی بیٹی کے گھر جاتے نہیں، کسی بیٹی کے گھر جاتے نہیں ہیں۔ ہم نے کہا یہ بول کر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اسٹینڈری کہا اگر تم اسٹینڈری دکھاتے ہو، امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر ایک بار نہیں دین میں 2 مرتبہ جایا کرتے تھے، آپ کہتے ہیں کہ ہم کسی بیٹی کے گھر جاتے نہیں، آپ مومن نہیں، آپ مومن نہیں۔ نبی کائنات نے فرمایا کہ رشتہ توڑنے والا مومن نہیں ہو سکتا، رشتہ جوڑنے والا مومن ہے، رشتہ توڑنے والا مومن نہیں ہو سکتا، رشتہ توڑنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہرگز رشتہ نہ توڑیں، ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ ہیں کہ خاندان میں کچھ لوگ کالے ہو گئے، دیکھنے میں اچھا ہے ہی نہیں، ایک تو لنگڑا ہے، ایک لولا ہے، ایک خراب ہے، دوسرا اسٹینڈر ہو، نفرت کرنے لگے۔ تب تو بلال کو بھی نفرت کرنا چاہیے، نہیں کیا نفرت۔ یاد ہے آپ کو حدیث، ایک کالے کلوٹ صحابی نبی کے دربار میں آئے، کہتے آقا میرے منہ میں چیچک کا داغ ہے، موٹے موٹے ہونٹ ہے، یہ شکل دیکھ کر پورا مکہ مدینے میں کوئی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں۔ نبی کائنات نے کہا فلانا سیٹ کے گھر چلے جاؤ، بھیج دیا، وہاں پہنچ گئے، سیٹ جی باہر نکلے، کہا کیا بات ہے جی؟ کہا کہ آپ کی بیٹی کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں، چونکہ اسلام میں جو شادی کرے گا اس کو شادی کی نیت سے دیکھنا جائز ہے، اس کے ساتھ باپ، جیجا جی، بھائی اس کو دیکھنا حرام ہے۔ آپ نے فتویٰ سنا ہی ہوگا، بنگلہ دیش کے عبدالرزاق بن یوسف نے کہا سب زناکار ہے، جو لڑکے کے ساتھ بہو دیکھنے جاتے ہیں، باپ ہو، جیجا جی، بھائی، جتنے لوگ سب زناکار ہیں، ان کو 70 کوڑا لگانا ہوگا۔ سنے ہے کہ نہیں مولانا عبدالرزاق بن یوسف کی تقریر؟ ہے کہ نہیں؟ جو شادی کرے گا وہ دیکھ سکتا ہے۔ کہا میں دیکھنے آیا ہوں، کہا تو تم اپنی شکل کو آئینے میں دیکھا؟ کہا دیکھا۔ کہا تو میری بیٹی خوبصورت ہے، حور کی طرح خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، اور تم اس بیٹی سے شادی کرنے کے لیے آئے ہو؟ حبشی اٹھو یہاں سے۔ یاد رکھیے گا ہماری آپ کی بیٹی کیسی اور اس زمانے کی بیٹی کیسی۔ بیٹی باہر نکلتی ہے،
کہتی ہے ابا یہ آنے والا کالا ہے، ان کے چہرے میں چیچک کا داغ ہے، لیکن پتا ہے آپ تو ان کو بھیجا کون ہے؟ کہ اس کو بھیجنے والا امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ابا لڑکے کو واپس کرو، اس کالے اس سنتھال جیسے لڑکے سے شادی کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ کیسی بیٹی بنائے، کیسی تربیت دیا تھا بیٹیوں کو۔ آج ہماری بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں؟ بھاگ رہی ہے، کورٹ میرج کرا رہی ہے، لیکن یہ کون بیٹی ہے کہ باپ تیار نہیں ہے؟ بیٹی کہہ رہی ہے کہ میں اگرچہ خوبصورت ہوں، پڑھی لکھی ہوں، گوری ہوں، یہ آنے والا اگرچہ خراب ہے لیکن امام کائنات کا ایلچی ہے، قاصد ہے، میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بیٹی کے باپ بھی ظالم ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا کب؟ یہ تو لڑکی کا باپ ظالم ہوتا ہے۔ سرشا بادی میں دیکھا ہے، کہتے بیٹی MBBS ڈاکٹر ہے۔ مولانا سرشا بادی میں ہمارا بیٹی کا جوڑا پورے سیمانچل میں ملنا مشکل ہے۔ ہماری بیٹی تو بہت خوبصورت ہے، MBBS سے سرجن آپریشن کر لیتی ہے، لندن سے پڑھ کے آئی ہے۔ ایک ہفتے کے بعد خبر مل رہی ہے کہ ان کی بیٹی ایک راجپوت کے ساتھ پٹرے میں کورٹ میرج کرا لی ہے۔ کہتا اب جوڑا مل گیا نا۔ کہتے بیٹی کے باپ ظالم نہیں، بیٹا کے باپ تو ظالم ہے۔ 250 بارات آئے ہیں، اب مولانا فتویٰ دے رہے ہیں کہ لڑکی کے پاس نکاح پڑھانا ضروری نہیں ہے۔ یہاں بھی فتوے میں ہے کہ لڑکی کے پاس بھی قبول پڑھایا جائے، اس لیے ہم لوگ سنت پہ عمل کرنے والے ہیں، باہر ہی خطبہ پڑھا کے نکاح پڑھا دیے۔ یہ جو 250 بارات آئی اس کو سنت کے مطابق کبھی دھیان دیے؟ کوئی مائی کا لال ثابت کر سکتا ہے کہ نبی کے دور میں یا صحابہ کے دور میں، اماموں کے دور میں بارات کا سسٹم نہیں تھا؟ اس پر بندش نہیں لگا سکے۔ بندش لگانے آئے کہ شادی کے بعد ہاتھ اٹھا لیا تو بدعتی ہو گیا، دعا پڑھنے میں اندر نکاح پڑھانے نہیں جانا ہے۔ ارے یہ تو بعد میں لگاتے، پہلے تو ان ظالموں کو، ان بارات کو، ان ڈاکوؤں کو روکنے کا ویوستھا کرتے، تب تو اس پر کچھ نہیں۔ کہتے لڑکی کے باپ ظلم نہیں کرتے۔ حدیث سن لیجیے، حضرت ابو درداء ہے، صحابی رسول ہے، بیٹی خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، شادی کرانے کے لیے نکاح کا پیغام لے کے آیا کون؟ پورے ملک کا بادشاہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی۔ کن کے لیے؟ اپنے چھوٹا بیٹا کے، یزید کے چھوٹے بھائی کے لیے۔ حضرت امیر معاویہ آئے، کہا کہ ابو درداء میں آپ کے گھر میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی بیٹی کو میرے چھوٹے بیٹے کے ساتھ رشتہ جوڑ دوں، شادی کرا دوں، اس لیے آیا ہوں۔ حضرت ابو درداء بولے امیر المومنین، امیر معاویہ آپ دیش کے پردھان منتری ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا۔ کہا میں اپنی بیٹی کا نکاح رشتہ جوڑ لیا ہوں۔ کہا کس سے؟ کہا کہ گاؤں کے فلانا لڑکا۔ کہا کون؟ کہا جن کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے، روزانہ جنگل میں لکڑی کاٹ کے گٹھر بنا کے مارکیٹ میں بیچ کے چاول یا دال یا جو اس زمانے میں ملتا تھا خرید کے لائے گا، اتنا غریب ہے۔ تو پورے ارریہ میں، پورے سیمانچل میں ایسے آدمی کا مثال دکھا سکتے ہو کہ بیٹی خوبصورت ہو، پڑھی لکھی ہو، پگلی نہ ہو، ہوشیار ہو اور مالدار ہو بیٹی کا باپ؟ اب بیٹی کی شادی کہاں کرایا ہو؟ ایک غریب لڑکا سے جو کسی طرح کھاتا پیتا ہو، 2 ٹائم کا کھانا کھاتا ہو۔ آج کل تو پہلے دیکھتا لڑکا کیا بول رہا، نوکری ہے، بزنس کر رہا، اپنے پیر پہ کھڑا ہے۔ ہائے ہائے، حضرت ابو درداء اپنے لگتے جگر پیاری بیٹی کی شادی پردھان منتری کے بیٹا سے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک غریب لڑکے سے شادی کرا دیا۔ کون؟ حضرت ابو درداء۔ ہے کوئی بیٹی کا باپ جو اپنی بیٹی کی شادی دین کے بنیاد پر، دھرم کے بنیاد پر ایک غریب سے کرا دیا ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اگر تم نے غریب سے اپنی بیٹی کی شادی کرا دی، انشاءاللہ اتنی برکت آئے گی، برکات کا نزول ہوگا، اللہ اس کو مالدار بنا دیا جائے۔ نبی نے یہ بھی فرمایا کہ اگر لڑکی دیکھنے میں
کم خوبصورت ہو لیکن سیرت اچھی ہو تو ان سے شادی کر لو، اللہ اس سے صالح نیک خوبصورت اولاد عطا کرے گا۔ میں نے دیکھا ہے، معائنہ کیا ہے کہ کالے کے پیٹ سے، خراب کے پیٹ سے خوبصورت بچے اور بچیاں پیدا ہوئی ہیں، اور خوبصورت کے پیٹ سے لقوا مارا ہوا، اپاہج، پولیا مارا ہوا، کالے کلوک اپاہج کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ سب چاہتے ہیں کہ ہم کو ہیما مالنی کی پوتی چاہیے، سب تو کم خوبصورت کن کے لیے رکھے ہو؟ غیر قوم کے ساتھ بھاگنے کے لیے نہیں۔ اللہ کہتا ہے میں چاہتا تو سب کو خوبصورت بنا دیتا، سب کو گورا بنا دیتا، لیکن میں انصاف ور ہوں، میں اس لیے ایسا نہیں کیا ہوں کہ کل قیامت کے دن تمہیں حساب کیسے لوں گا۔ اللہ نے قرآن میں کہا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے۔ بہت سے لوگ ہیں نا، شیعہ حضرات کی ایک چینل ہے، وہ شکایت کرتے اللہ کی، نعوذ باللہ، کہتے اللہ نا انصاف ور ہے، نعوذ باللہ۔ کہا کیسے؟ کہا اللہ نے اس کو سندر بنا دیا، ہم کو اتنا خراب کیوں بنایا؟ اللہ نے اس کو لگڑا بنا دیا، یہ غلط نہیں کیا، اللہ نے اس کو نابینا بنا دیا۔ اللہ دیکھیے ان کا 10 منزلہ مکان ہے، اب بغل میں پڑوسی کو کھپڑا تک میسر نہیں۔ کہا یہ اللہ کی ناانصافی ہے نا، نعوذ باللہ نہیں۔ اللہ کہتا ہے میں چاہتا تو سب کو ایک جیسا کر دیتا، لیکن سب کو میں نے اونچ نیچ ایسے اس لیے کیا، لیبلوکم، آزمانے کے لیے، ایگزام لینے کے لیے کہ تم کدھر جا رہے ہو، تمہارا رخ کدھر جا رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رشتہ ناتا کو ہرگز نہ توڑے، رشتہ ناتا کو ہرگز نہ توڑے۔ اگر غریب ہے تو گلے سے گلے ملا، آپ بادشاہ ہو گئے ہو، لیکن چچیرا چچا کا بیٹا یا چچیرا چچا کا فلاں غریب ہے، کرو گے کہ نہیں؟ اور انصاف رشتہ ناتا کو جوڑو گے کہ نہیں؟ بچے کو بھی گودی میں لینے میں حضرت انس برابر کرتے تھے۔ حدیث سن لیجیے، حضرت انس بچے بدل بدل کے نبی کے پاس آیا کرتے۔ کہا کیوں انس بچہ کیوں بدل رہے ہو؟ کہا اے اللہ کے رسول، قیامت کے دن اللہ پوچھ لے گا کہ ایک پوتے کو بار بار گود لیتے تھے اور بڑا بیٹا کا بیٹا جو پوتا وہ بھی چھوٹا تھا، اس کو کیوں گود میں نہیں لیے تھے؟ اس لیے روزانہ بچہ بدل بدل کے لاتا ہوں، سب کو گودی لینے میں برابر ہے۔ انصاف کر سکتے ہو؟ حضرت انس نے جو کر کے دکھائے ہے کہ نہیں؟ حضرت انس اپنے بچوں کے لیے سامان خریدنے کے لیے گئے، ایک غیر کا بچہ، غیر یہودی کا بچہ مدینے میں کھڑا ہے، حضرت انس یہودی کے بچے کے ہاتھ میں سامان خرید کے دے دیا، اور پیسہ نہیں ہے کہ خریدے، فراوانی نہیں ہے۔ حضرت انس اپنے بچوں کو خالی واپس لے، ایسا دکھا سکتے ہو؟ گاؤں میں آئس کریم بیچنے والا آ گیا، خورما بیچنے والا آ گیا، ہے کہ نہیں؟ ہم بڑے مولانا ہیں، ماسٹر ہیں، پیسے والے ہیں، لیکن بڑے بھائی 6-7 بھائی ہیں، ہم لوگ سب الگ ہیں، ان کے بچے بہت ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے بیٹے کے ہاتھ میں 2 آئس کریم جوڑا جوڑا دھرا دیے، اور اپنا بھتیجا کا بیٹا اور اپنا بھتیجا چھوٹا چھوٹا کھڑا ہے، کٹوری نہیں ہے، کٹوری میں مکئی نہیں ہے، چاول نہیں ہے، دھان نہیں ہے، آئس کریم دے ٹک ٹک تاک رہا ہے۔ کتنے بے غیرت ہے آج ہمارا معاشرہ کہ ہم دوسرا تو دور کی بات ہے، اپنے بھتیجے کے ہاتھ میں ہم نے آئس کریم نہیں دی، اپنے بچے کو جوڑا جوڑا آئس کریم دے کے بھیج دیا۔ حدیث دیکھا آپ نے؟ حضرت انس غیر کے بچے کو خریدوا دیا، اپنے بچے کو خالی ہاتھ واپس لے کے آیا۔ کہا حضور کی حدیث ہے کہ بندہ جب اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے تو اللہ ان کی مدد میں ہوتا ہے۔ ایسا مسلمان بنے ہو؟ ہائے ہائے مومنو، اپنی اولاد اپنے بچوں کے درمیان بھی انصاف کیا کیجیے۔ بہت سے لوگ ہیں ناتی سے نفرت کرے گا، کہا یہ غیر کی اولاد، پوتا سے بڑی محبت کرے گا، کرتا ہے نا؟ غلط۔ نبی نے درس دیا ہے کہ ناتی بیٹی کی اولاد ہے، پوتا بیٹے کی اولاد ہے، دونوں کا برابر انصاف کرو۔ ہماری مائیں سن رہی ہیں، بہانہ نہیں کرے، سب اردو سمجھتی ہیں۔ عادت کیا ہے؟ اگر نتنی ہے تو ان سے ہماری مائیں بہت محبت کرے گی، نتنی کو چپکے 2 بار 3 بار میٹ مچھلی پیٹھا پوری کھلا پہ مجبور ہو جائے گی، ہے نا؟ لیکن پوتی ہے ان کو ایک ہی بار ملا ہے، حالانکہ وہ بیٹا کی بیٹی ہے۔ میری مائیں، آپ کی حج بیکار، آپ کی عبادت بیکار، آپ کا روزہ بیکار کر دیا جائے گا، آپ کا جنت جانا کینسل کر دیا جائے گا اللہ کے دربار۔ اولاد ہے
رشتہ ناتا نہیں توڑنا ہے، سب کے بیچ میں برابر کا برتاؤ کرنا ہے۔ ایک بہو بڑے گھرانے کی بیٹی ہے، خوب گودریجر پلنگ، خوب سامان لے کے آئی ہے۔ ہماری مائیں تہجد گزار ہیں، حج کر کے آئی ہیں، لیکن پھر بھی ناانصافی۔ کیوں؟ جو چھوٹی بہو ہے، انجینئر کی بیٹی آئی ہے، خوبصورت ہے، زیادہ سامان لائی ہے، اس بہو سے خوب محبت۔ اور بڑی بہو جو غریب کی بیٹی ہے، ناانصافی کرتے ہیں۔ میری مائیں، آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کی عبادت کو اللہ بیکار کر دے گا۔ حتیٰ کہ بہت سے اماموں نے یہاں تک لکھا ہے کہ بیٹی کے بیچ میں بھی انصاف کرنا ہوگا۔ آپ نے پہلے بڑی بیٹی کی شادی کرائی ہے، اس وقت آپ نے دان میں کھٹیا دیا ہے، بکسا دیا ہے، لیکن آج کے ماڈرن دور میں آپ کی چھوٹی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، ان کو گودریج دے رہے ہو، 2 لاکھ کا پلنگ دے رہے ہو۔ ایمان کا تقاضا ہے، انصاف کا تقاضا ہے کہ بڑی بیٹی کے گھر میں بھی خرید کو بھیجوا دینا چاہیے، تب آپ مومن ہو سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہیں گے مولانا فطری طور پر کسی بیٹے سے زیادہ محبت ہو جائے تو چلے گا، نہیں چلے گا۔ دلیل کیا دیتے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے، لیکن سب سے زیادہ محبت حضرت یعقوب کو حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین علیہ السلام سے تھی، لیکن وہ پہلے کی شریعت ہے، محمد مصطفیٰ کی شریعت میں فطری محبت بھی سب سے برابر کرو۔ ایک بیٹا لنگڑا ہو گیا، ایک لولا ہو گیا، ایک کماتا ہے، ایک بے کما گھوم رہا ہے، ہم ان کو دیکھ ہی نہیں رہے۔ ناانصاف، یہ اللہ نے بنایا ہے اس کو نکما، اللہ نے ان کو لنگڑا بنا دیا ہے، اللہ نے ایک کو کمائی کرنے والا بنا دیا ہے، 4 بیٹا بیکار ہے، ایک بیٹا خوب کما رہے ہیں۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم باپ ہونے کے ناطے چاروں بیٹے کے ساتھ برابر کا برتاؤ کریں، برابر کا محبت کا اظہار کریں، اور محبت کا اظہار برابر طریقے سے کریں۔ میرے بھائیوں دوستو، ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم رشتے ناطے کو ہرگز نہ جوڑیں۔ میرے درس اور حدیث سنانے کا پیغام ہے کہ بیٹا بیٹی ناتی نتنی خاندان ہر ایک کے ساتھ برابر کا برتاؤ کرے، نہیں تو کل قیامت کے دن ہماری نیکیاں، ہماری روزے نماز، تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ برباد کر سکتا ہے، رائے گا کر دے گا۔ اس لیے ہم حقوق العباد کے معاملے میں ہم انصاف رکھیں اور ہم رشتے ناطوں کو ہرگز نہ جوڑیں۔ کوئی غریب پھوپھی ہے، کوئی غریب خالہ ہے، کوئی غریب چاچی ہے، کوئی غریب چاچا ہے، کوئی غریب بھائی ہے، کھلیرا بھائی ہے، غریب سے غریب، دور سے دور رشتے دار ہے۔ آپ مالدار ہو گئے ہو، ایمان کا تقاضا ہے کہ کبھی نہ کبھی فرصت نکال کے آپ ان کے گھر پہ جایا کریں، ان کی خبر گیری کریں، ان کو دیکھا کریں، کسی سے جھگڑا نہ رکھے۔ اگر کسی وجہ سے چچا ناراض ہے، خاندان کا کوئی آدمی ناراض ہے، خالہ ناراض ہے، خالو ناراض ہے، آپ ان کو رضامندی کے لیے انتھک کوشش کیجیے، گھر میں لائیے، اس لیے کہ مومن کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی مومن سے گفتگو کو بند رکھے، سوائے اس کے کہ کوئی خاص معاملہ ہو، اسلامک معاملہ ہو۔ تب میں یہیں سے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، پرجا آ گیا ہے۔ میں آپ کو یہ پیغام دے کے جانا چاہتا ہوں کہ قرآن کی آیت وَتَسَأَلُونَ بِي وَالْأَرْحَامَ